السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان ایک قبضہ گروپ کے قبضے میں ہے۔ سب سے پہلے یہ خبر سنیں کہ میڈیا سے مبینہ طور پر ایک اور ملاقات کی گئی ہے۔ حماد اظہر کا دعویٰ ہے کہ ذرائع بتاتے ہیں کہ چینل میڈیا مالکان کی میٹنگ ہوئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ ڈنڈا ٹاؤٹ صحافیوں کو زیادہ سے زیادہ ایئر ٹائم دیا جائے۔ فسطائیت کے فروغ اور جھوٹ کے پرچار میں جیو کی خدمات کو مثال کے طور پر پیش کیا گیا۔ پرانے ٹاؤٹ پٹ گئے ہیں اور اب ان کی مدد لینے کے لیے نئے ٹاؤٹ لانچ ہوں گے۔ یعنی میڈیا مالکان سے مبینہ طور پر کمپنی سرکار کے افسران کی میٹنگ ہوئی ہے۔ آپ کو ناظرین کرام ایک مزیدار واقعہ سناتا ہوں۔ مزیدار کیا، یہ پاکستان کا المیہ ہے کہ کیسا قبضہ گروپ پاکستان پر قابض ہے۔ ان کے اپنے ہی ایک ریٹائر افسر کی کار چوری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان سے رابطہ کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، عمران خان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں تو آپ کی کار آپ کو واپس مل جائے گی۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کار چوریاں کرتے ہیں، یہاں پہ پارٹی چھڑوانے کے لیے بھی کاریں چوری ہو رہی ہیں۔ کسی کا بائک چوری ہو رہا ہے، کسی کا گھر توڑا جا رہا ہے، یعنی ایسی چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر کے بھی عمران خان کے خلاف حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ جن لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہے عمران خان سے، کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ آکسفورڈ کا الیکشن عمران خان نے لڑ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ بڑا آسان ہے، باجوہ صاحب اور راحیل صاحب کو لائن میں لگائیں۔ آپ خود کو بھی خود ساختہ 99% مقبول قرار دیتے ہیں کہ ہم عوام میں 99% مقبول ہیں، آپ کی مقبولیت بھی ثابت ہو جائے گی۔ دیکھیں، آپ عمران خان کو پاکستان میں شکست نہیں دے سکے الیکشن میں، آپ کی ساری پارٹیاں مل کے بھی عمران خان جتنا ووٹ نہیں لے سکیں۔ پھر آپ کو فارم 47 تیار کرنا پڑے، جنہیں آپ پاکستان میں نہیں شکست دے سکتے، آکسفورڈ کے الیکشن میں دے لیں۔ راحیل شریف کی سی وی بھیجیں، جنرل باجوہ کی سی وی بھیجیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ سی وی قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ ایک طرف نون لیگ شور مچا رہی ہے، دوسری طرف عالمی میڈیا میں یہ ایشو ہائی لائٹ ہو رہا ہے۔ دا ویک لکھتا ہے کہ دا ریس ٹو بی دا نیکسٹ چانسلر آف آکسفورڈ یونیورسٹی، عمران خان از رننگ آفس فار ہسٹورک پوزیشن فرام ہز پریزن سیل۔ تو مسلسل میڈیا پر رپورٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے کتنی بار آکسفورڈ کے الیکشن کا نام سنا ہے یا اس میں انٹرسٹ دیکھا ہے دنیا کا؟ اتنا کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، پہلی بار پوری دنیا میں اتنا انٹرسٹ ان کے الیکشن میں پیدا ہوا ہے عمران خان کی وجہ سے۔ خالد جمیل نے خبر شیئر کی ہے کہ مالی بحران کی وجہ سے رواں مالی سال کے دوسرے ماہ ہی، یعنی ابھی بجٹ آنے کے 2-2.5 ماہ ہوئے ہیں، وفاقی ترقیاتی پروگراموں میں 300 ارب روپے کی کٹوتی کر دی گئی ہے۔ ڈیموں، نہروں، بجلی، اعلیٰ تعلیم، سپارکو، پلاننگ، ارکان پارلیمنٹ کے فنڈز میں کمی، سڑکوں، پلوں، پبلک پرائیویٹ شراکت کے لیے فنڈز میں اضافہ کیا گیا ہے۔ تو آلریڈی آپ کی اعلیٰ تعلیم، بجلی، نہروں اور ڈیموں کو بنانے کے لیے جو پیسہ چاہیے وہاں سے کٹوتی کر دی گئی ہے۔ اب ڈیم بنیں گے تو سستی بجلی بنے گی۔ انہوں نے ڈیموں کے فنڈ سے پیسہ نکال لیا اور دوسری طرف پیسہ لگا رہے ہیں کہ سڑکیں بنائیں، یعنی کک بیک کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ 300 ارب روپیہ نکال لیا ہے۔ اب ہمارا جو کل کتنا ہے، 1000 ارب ہوگا، 1200 ارب ہوگا، ان میں سے 300 ارب نکال لیں تو کتنا بڑا ڈینٹ پڑتا ہے، سوچیں۔ تو یہ ہیں خبریں۔ حالات ہمارے کیا ہیں، پھر پاکستان میں کس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں، احتجاجوں میں بینرز لکھے ہوئے آ رہے ہیں کہ اسی تواڈے بچے پڑھائیے، تسی ساڈے بندے مارو۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، اس بیانیے میں بڑے فلاز ہیں۔ یہ پنجاب اور بلوچستان کی لڑائی کروانے کی جو کوشش ہے، یہ جو پاکستان کے ٹکڑے کرنے کی سازش ہو رہی ہے، امریکہ اور بھارت یا شاید اسرائیل بھی اس میں شامل ہے، اور یہ کرنے والے کوئی اور نہیں ہیں، یہ اپنے ہی لوگ اندر کے ہیں جو سازش کر رہے ہیں۔ احمد فرات نے اس پر کیا لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ مجھے حراست کے دوران ایک فوجی افسر نے کشمیری ہونے کا طعنہ دیا اور پچھلے کئی روز سے میری پوسٹوں پر کشمیریوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے نون لیگ اور عسکریہ کے یہی ٹاؤٹ پٹھانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے، اور اب یہ دہاڑی باز بلوچوں کے خلاف ایک منظم مہم چلا رہے ہیں۔ انہیں عمران خان کی دشمنی میں
ملک کے 100 ٹکڑے بھی کرنے پڑیں گے تو کر گزریں گے۔ 7,000 کی اوقات پر 12 لاکھ کی نوکری ایسے ہی نہیں ملتی۔ تو ناظرین کرام، ایک طرف پلے کارڈز ہیں کہ ہم تمہارے بچے پڑھائیں اور تم ہمارے بچے مارو، اس بیانیے کا فلاز سمجھیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ BLA ہے، یہ ہیں وہ ہیں، در حقیقت یہ بھی پاکستان کو تقسیم کرنے کا ایک بیانیہ ہے۔ تو کیسے کارڈ یہ کھیل رہے ہیں، پورے پاکستان میں آگ لگائی ہوئی ہے۔ 77 سالوں سے بلا شرکت غیر اقتدار پہ ان کا قبضہ ہے۔ آج پاکستان کا کوئی گوشہ نہیں ہے جہاں عوام عافیت سے رہ رہی ہو۔ ہم ٹیکس کس چیز کا دیتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کو محفوظ بنائے، تاکہ ہم اپنی مرضی سے زندگی آزادی کے ساتھ گزار سکیں۔ 77 سال سے ان کو ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ جو ہم چاہتے ہیں کریں، یہ کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے، ہم سے ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرو گے تو تم پاکستانی ہو ورنہ تم غدار ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرا چوکیدار آ کے مجھے بتائے کہ صاحب جی آپ غدار ہیں، آپ نے میرے ساتھ وفا نہیں کی، میرے ساتھ وفا کریں گے تو آپ محب وطن ورنہ آپ غدار ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہماری عدالتیں کتنی بے بس ہیں۔ اظہر مشوانی کے بھائیوں کا معاملہ ہے، ہائی کورٹس کچھ نہیں کر پا رہی۔ اٹارنی جنرل بے شرم انسان آتا ہے، بابر اعوان، ان طاغوتی قوتوں کا یہ بندہ دلال ہے۔ حالانکہ بابر ستار اور منصور اعوان ایک ہی لا فرم سے ہیں، لیکن ایک بندہ دلالی کر رہا ہے کوئلوں کی، ایک بندے نے اپنے آپ کو کہاں ہمالیہ پہ پہنچا دیا ہے۔ کہتے ہیں وقت دے دیں، کوشش کر رہے ہیں۔ جب حکومت کا ایک نمائندہ عدالت آ کے بتاتا ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ پاگلوں کا ایک گروہ پاکستان پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے۔ اس پاگلوں کے گروہ سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ بندہ چھوڑ دو۔ وہ گروہ آپ کو پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ جا کے ڈپٹی کمشنر اڈیالہ جیل کی فیملی کو کہتا ہے کہ کوئی عدالت کچھ کر نہیں سکے گی، ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو ایسے قبضہ گروپ نے پاکستان پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ 25 کروڑ عوام پہ ترس آتا ہے کیونکہ ہم 77 سال سے اس ظلم اور جبر کو سہ رہے ہیں۔ امیجن کریں ہماری غلامی کی حد کو کہ ہم کس قدر غلام ہیں۔ غیروں کی غلامی نہیں، ہم اپنوں کی غلامی کر رہے ہیں۔ پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی غلامی کی، اب ویسٹ پاکستان کمپنی کی غلامی کر رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے بول نہیں سکتے، اپنی مرضی سے لکھ نہیں سکتے۔ سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ابھی تک ان کی فیملی کے ذریعے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پریشر ڈالا جا رہا ہے، لوگوں کو اس قدر تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ گھر کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ایسا قبضہ گروپ ہے، کوئی اخلاقیات نہیں ہے۔ اب ایک اور حرکت کر ڈالی ہے، NA 79 کی سیٹ پہ 12,000 ووٹ مزید رد کر کے ٹوٹل 23,000 ووٹ کہہ رہے ہیں کہ ریجیکٹ کر کے نون لیگ کے بندے کو جتوا دیا گیا ہے۔ مطلب اس قدر بے شرمی اور ڈھٹائی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے MNA کو پکڑا ہوا تھا، اس کو وزیر مملکت برائے داخلہ بنانے کی آفر کی گئی اور اس کو 20 ارب روپے کی بھی آفر کی گئی۔ اگر ایک عام بندے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو باقی لوگوں کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو خان دشمنی میں یہ تمام حدیں پار کر گئے ہیں۔ یا تو ان کے پاس کوئی پلان ہوتا ہم ان کا ساتھ دیتے۔ 77 سال کی آپ کی جو کارکردگی ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ حکومت اگر 5 سال نکال گئی، میں اپنا نام بدل دوں گا، اگر پاکستان کے قرضے لگ بھگ 1 لاکھ ارب نہ ہو گئے، GDP ہمارا یہ 5 سال حکومت رہی ایک بار بھی 6% سے گرو نہیں کرے گا، جو عمران خان کے دور میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ کی 77 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ آپ نے قرضہ ہمارا 70,000 ارب کے قریب پہنچا دیا ہے۔ آپ کی 77 سالہ کارکردگی یہ ہے کہ آج پاکستان میں آدھی سے زیادہ آبادی خط غربت سے نیچے ہے۔ آپ کی 77 سالہ کارکردگی یہ ہے کہ آج بھی کروڑوں بچے پاکستان میں سکول میں نہیں جا سکتے۔ 77 سال کی کارکردگی یہ ہے کہ آج پاکستان میں لوگ بجلی کا بل دینے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنے گھر کی چیزیں بیچ رہے ہیں، تب بجلی کے بل ادا ہو رہے ہیں۔ نہ انصاف ہے، نہ تعلیم ہے، نہ صحت ہے، نہ استحکام ہے۔ یہ آپ کی 77 سال کی کارکردگی کا نچوڑ ہے۔ کوئی ایک ادارہ آپ 77 سالوں میں نہیں بنا سکے۔ جس ایک ادارے کو آپ خود چلانے والے ہیں وہ بھی آپ نے 77 سال کے اینڈ پر تباہ و برباد کر دی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں 10 سال حقیقی عوامی نمائندوں کی حکومت کرنے دیں، ان ساری چیزوں میں جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے آپ کو واضح بہتری نظر آئے گی۔ پاکستان کا GDP بھی بہتر ہو جائے گا، پاکستان کی ایکسپورٹ اور دیگر ذخائر، آن لائن ریمیٹنسز وغیرہ سب میں بہتری آئے گی جو آپ 77 سالوں میں نہیں کر سکے۔ پاکستان
انصاف، تعلیم اور صحت کے معاملات بھی درست ہو جائیں گے اگر یہ 10 سالہ حکومت دے دیں عوامی حکومت کو، مگر یہ ایسا کبھی نہیں کریں گے کیونکہ اقتدار کی لالچ میں یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔